بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سفیر بخاری نوائے بکھر نیٹ ورک کے ساتھ. آج ہمارے اسٹوڈیو میں جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. میری مراد سابق صدر، حال ہی میں انہوں نے اپنا الخدمت فاؤنڈیشن سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں، جو کہ جماعت اسلامی کی ایک ذیلی تنظیم ہے. نوید احسن نیاز صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں. تو ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے 7 سالہ دور الخدمت فاؤنڈیشن میں بطور صدر انہوں نے کیا کیا پروجیکٹ پایہ تکمیل کو پہنچائے اور کون کون سے پروجیکٹ ان کے چل رہے ہیں. جی نوید احسن نیاز صاحب. بہت شکریہ جی شاہ صاحب، آپ نے موقع دیا ہے، آپ کے ذریعے میں اپنے سامعین سے کچھ باتیں کر سکوں. الخدمت فاؤنڈیشن 7 شعبوں میں کام کرتی ہے، بالخصوص پاکستان کے اندر، اور جب کبھی دنیا میں کوئی ایسا ڈیزاسٹر آئے تو اس میں بھی الخدمت اپنی خدمات سر انجام دیتی ہے. ضلع بکھر کی بات کریں تو یہاں ہم الحمدللہ 6 شعبوں میں کام کر رہے ہیں. ہمارا جو سب سے آئیکانک شعبہ ہے جس پر الخدمت کا سب سے زیادہ فوکس ہے وہ آرفن بچوں کی کفالت ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ وہ بچہ جس کا والد اس کے بچپن میں فوت ہو گیا ہے اور وہ غربت کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ پا رہا، اس کی والدہ اس کی بنیادی ضروریات پورا کرنے سے قاصر ہے، تو الخدمت مخیر حضرات کے تعاون سے اس وقت ضلع بکھر میں 150 کے قریب بچوں کی کفالت کر رہی ہے. جب میں نے یہ شعبہ لیا تھا تو یہ 70 کے قریب تعداد تھی، اور پورے پاکستان میں 26,000 آرفن بچے ہیں جن کی کفالت الخدمت فاؤنڈیشن کر رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ضلع بکھر میں جب میں آیا تھا تو 1 لیبارٹری تھی ہماری الخدمت کی، اب 2 لیبارٹریز کام کر رہی ہیں. تعلیم کے شعبے میں الحمدللہ الفلاح اسکالرشپ اسکیم کے زیر اہتمام 100 ٹیلنٹڈ بچے جو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، بچے اور ہماری بیٹیاں، ان کی تعلیمی کفالت الخدمت فاؤنڈیشن کر رہی ہے. اس کے علاوہ دریا خان کے اندر ایسے بچے جو انتہائی غربت کی وجہ سے اپنے اسکول نہیں جا سکتے، والدین ان کو دکانوں پر بھیجتے ہیں، ورکشاپس پر بھیجتے ہیں، یا وہ سارا دن آوارہ گردی کرتے تھے، تو ایسے 30 بچوں کو ہم نے منتخب کر کے ان کو ہم نے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں روزانہ 3 گھنٹے ہم ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. ویل چیئرز، سینکڑوں ویل چیئرز بلا مبالغہ ہم نے اس 7 سال کے عرصے میں ضلع بکھر کے طول و عرض میں جو معذور افراد ہیں ان کو دی ہیں. اس کے علاوہ شادیاں کرائی گئی ہیں، اس کے علاوہ بیمار افراد کی مدد کی گئی ہے، طالب علموں کی مدد کی گئی ہے. ہمارے ہاں تو اس 7 سال کے عرصے میں بکھر میں کوئی ڈیزاسٹر نہیں آیا، لیکن یہ جو پچھلے سال سیلاب آیا تھا اس سیلاب میں الخدمت فاؤنڈیشن بکھر نے 1 کروڑ سے اوپر کا کام کیا ہے، بالخصوص ڈیرہ اسماعیل خان میں. کرونا کے وائرس کے دوران میں، لاک ڈاؤن کے دوران میں ہم نے راشن پہنچایا، ہم نے وہاں پر جو جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کیا مساجد میں، مدارس میں، یہاں تک کہ ہم نے گرجا گھروں میں بھی یہ کام ہم نے سر انجام دیا. تو یہ سارا کام اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن کر رہی ہے، اور ابھی کل ہی میری ذمہ داری بطور صدر ختم ہوئی ہے. تو میں الحمدللہ اپنے ضمیر کے آگے بھی مطمئن ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے بھی امید کرتا ہوں کہ ان 7 سالوں میں جو کام اس نے مجھ سے لیے ہے وہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے میری بخشش کا بھی سامان کرے گا، اور آئندہ آنے والے جو ذمہ دار ہیں انشاءاللہ وہ اس کام کو مزید بہتر کرنے نوید احسن نیاز صاحب، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ فلسطین میں اب جنگ ہو رہی ہے، تو اس میں بھی آئی تھنک کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے کوئی کردار ادا کیا ہے، آپ ناظرین کو بتا سکتے ہیں؟ جی یہ تو پہلے دن سے الخدمت فاؤنڈیشن ترکی کی NGOs کے ذریعے سے وہاں پر سامان پہنچا رہی ہے. اب ظاہر ہے اس کی ڈیٹیل ہم میڈیا پر بیان نہیں کر سکتے کہ اسرائیل کی وجہ سے ہم وہاں پر بہت سی چیزوں کو اوپن نہیں کرتے. ابھی انشاءاللہ ہمارا خدمت پاکستان کا یہ پلان ہے کہ ہم وہاں ایک فیلڈ ہاسپٹل قائم کر رہے ہیں. اس کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہمیں بہت سارے ڈاکٹرز نے، پیرامیڈیکل سٹاف نے اپنی خدمات ہمارے حوالے کی ہیں کہ آپ اگر وہاں ہاسپٹل قائم کریں تو انشاءاللہ وہ کسی قسم کی معاوضے کے بغیر وہاں پر کام کرنے کو. نوید بھائی، الخدمت فاؤنڈیشن بکھر ڈسٹرکٹ میں کام کر رہی ہے. آئی تھنک کہ بکھر کے لوگ اس میں آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مخیر حضرات جو لوگ ہوتے ہیں وہ الخدمت فاؤنڈیشن میں اپنا ڈونیشن وغیرہ جمع کراتے ہیں یا نہیں ایسے بکھر میں؟ جو ضلع بکھر ہے یہ بہرحال پنجاب کے جو ان اضلاع میں شمار ہوتا ہے جہاں روزگار انڈسٹری تھوڑی ہے.
تو یہ ظاہر ہے ہمیں اس کے وجہ سے پرابلم رہتا ہے. جیسے ابھی ہمارے جو آرفن بچے ہیں ان میں سے 21 بچوں کی جو کفالت ہے وہ ڈسٹرکٹ بکھر کے لوگ کر رہے ہیں, باقی 130 کے قریب جو بچے ہیں ان کی کفالت ضلع بکھر سے باہر کے لوگ کر رہے ہیں. تو میں گلہ نہیں کرتا, ظاہر ہے 20 بھی تو ہو رہے ہیں نا جی. تو باقی یہ ہے کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تو میں کہوں گا کہ یہ جو 150 بچے ہیں یہ صرف 150 بچے نہیں ہیں, اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ضلع بکھر میں بچے موجود ہیں جو آرفن ہیں اور جو اسکول گوئنگ ہیں. اگر ہم ان کا سہارا بن جائیں, ان کے سروں پر دست شفقت رکھ دیں, اور جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ اپنے ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں, تو بہت بڑی تعداد میں یہ بچے انشاءاللہ ہمارے آئندہ کارآمد شہری بن جائیں گے اس ملک. نوید حسن نیاز صاحب, میرا آخری سوال ہے کہ الیکشن 2024 قریب ہیں, آیا جماعت اسلامی ضلع بکھر میں اپنے امیدواران, پہلے بھی وہ معاشرہ کھڑی کرتی رہتی ہے امیدواران, نیکسٹ بھی آپ کا کہہ رہا ہے, آپ خود بھی کینڈیڈیٹ رہے ہیں حلقہ N90 سے, اس مرتبہ بھی کیا الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے آپ کی جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ بکھر میں؟ ویسے تو اوورال پاکستان میں وہ انٹری کرتی ہے الیکشن میں, لیکن ڈسٹرکٹ بکھر میں کیا صورتحال رہے گی آپ لوگوں کی؟ جماعت اسلامی کا فیصلہ ہے جی کہ ہم انشاءاللہ اپنے انتخابی نشان پہ, اپنے منشور کے اوپر کہ اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان کے نعرے کے اوپر ہم الیکشن میں حصہ لیں گے. ہم بکھر کی تمام 5 پی پیز پر اور 2 NA پر حصہ لیں گے. میں PP90 سے کینڈیڈیٹ ہوں, 2 مرتبہ الیکشن لڑ چکا ہوں. ہم آپ کے چینل کے توسط سے میں لوگوں کو پیغام دوں گا کہ یہ جو ووٹ ہے یہ برادری, تعصب, یہ نوکری, یہ سولنگ کے سپرد نہ کر دیں, یہ کسی چاول کے پلیٹ کے سپرد نہ کریں, یہ اپنے مستقبل کا استعمال کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کریں. آپ کی تعلیم آپ کا ووٹ ہے, آپ کی صحت آپ کا ووٹ ہے, آپ کی نوکری آپ کا ووٹ ہے, آپ کی سوشل سیکورٹی آپ کا ووٹ ہے, آپ کے بڑھاپے کا سہارا